عادتیں اچار نہیں ہوتی کہ ڈال لی جائیں، عادتیں تو دیمک ہوتی ہیں کہ لگ جایا کرتی ہیں۔ سائے میں بیٹھی ہوئی نسل کو معلوم نہیں دھوپ کی نظر ہوئے پیڑ لگانے والے۔ کھول یوں مٹھی کہ ایک جگنو نہ نکلے ہاتھ سے، آنکھ کو ایسے جھپک کہ لمحہ کوئی اوجھل نہ ہو، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ آخری سیڑھی پہ آنکھ، منزلوں کی جستجو میں رائے گاں کوئی پل نہ ہو۔ تیری کامیابی پر تعریف، تیری کوششوں پر طعنہ ہوگا، تیرے دکھ میں کچھ لوگ تیرے سکھ میں سمانا ہوگا۔ جن چراغوں سے تعصب کا دھواں اٹھتا ہو، ان چراغوں کو بجھا دو تو اجالے ہوں گے۔ کچھ باتیں سن کر لگتا ہے ہر بات کو سننا ضروری نہیں، کچھ باتیں کہہ کر لگتا ہے چپ رہتے تو اچھا تھا، کچھ باتیں سہ کر لگتا ہے کچھ کہہ دیتے تو اچھا تھا۔ رازدار جتنے کم بناؤ گے دھوکہ بھی اتنا ہی کم کھاؤ گے، کیونکہ آپ کی کمزوریاں ہی دشمن کو طاقتور بناتی ہیں۔ پیٹ میں گیا زہر ایک انسان کی جان لیتا ہے، جبکہ کان میں گیا زہر کئی رشتوں کی جان لیتا ہے۔ کوئی دھواں اٹھا نہ کوئی روشنی ہوئی، چلتی رہی حیات بڑی خاموشی کے ساتھ۔ بیٹیاں نور ہیں نگاہوں کا، بیٹیاں باب ہیں پناہوں کا، بیٹیاں عکس اپنی ماؤں کا، بیٹیاں ثمر ہیں دعاؤں کا، بیٹیاں دل کی صاف ہوتی ہیں، گویا کھلتا گلاب ہوتی ہیں۔ لطیفے چھیڑ کر میں اپنی ماں کو جب ہنساتا ہوں، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جنت مسکراتی ہے۔ مصیبت میں گھرے بندے کو سب سے پہلے مدد کی ضرورت ہوتی ہے، نصیحت کا فریضہ بعد میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ دل ہمیشہ صاف رکھو، نہ جانے کب اللہ سے ملاقات ہو جائے۔ اہمیت الفاظ کی ہوتی ہے مگر اثر ہمیشہ لہجوں کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے پر خود بھی چلیں اور دوسروں کو بھی تلقین کریں، اپنے عمل اور نیت کو پاکیزہ بنا لیں، کچھ ملے نہ ملے رب کی محبت ضرور ملے گی، یہی تمہاری سب سے بڑی جیت ہے۔ بے شک جس کے لیے اللہ کی ذات کافی ہو اس کو کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حاصل کو تقسیم کرو، عطا کی بارش ہوگی۔ وہ جو چاہے تو کیا نہیں ممکن، وہ نہ چاہے تو کیا کرے کوئی۔ سر کچلنے کا ہنر بھی رکھیے صاحب، سانپ کے ڈر سے جنگل نہیں چھوڑا جاتا۔ جیسے چاند کا عکس بہتی ندی میں بہتا ہے پر اس کا حصہ نہیں بنتا، ایسے ہی نیک شخص کا وجود دنیا کی ندی میں بہتا ہے پر اس کا حصہ نہیں بنتا۔ جو کھا گئے وہ اڑا گئے، جو جوڑ گئے وہ چھوڑ گئے، جو دے گئے وہ لے گئے۔ زندگی کی الجھنیں شرارتوں کو ختم کر دیتی ہیں اور انسان سمجھتا ہے کہ وہ سمجھدار ہو گیا۔ جتنا مضبوط اللہ پر ایمان، اتنا زیادہ دل کا اطمینان۔ معجزے ہوتے ہیں، دعائیں سن لی جاتی ہیں، زخم بھر دیے جاتے ہیں، دل جوڑ دیے جاتے ہیں، کن فرما دیا جاتا ہے، صرف ایمان، توکل اور صبر کی بات ہے۔ تکبر سے پاک گفتگو، مفاد سے پاک محبت، لالچ سے پاک خدمت، خود غرضی سے پاک دعا سچے رشتوں کی دلیل ہے۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ اے دلوں کو سکون دینے والے اللہ، جن کے دل بے سکون ہیں انہیں سکون عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ استغفار کی کثرت
رزق کو کھینچ لاتی ہے، نظروں کی حفاظت، حکمت، دانائی اور فراست کو کھینچ لاتی ہے، حیا کی پاک دامنی خیروں، بھلائیوں اور برکتوں کو کھینچ لاتی ہے۔ آپ جس مشکل سے گزر رہے ہیں وہ ہمیشہ نہیں رہے گی، انشاءاللہ۔ بس جب قدم ڈگمگانے لگیں تو یہ یاد رکھیں، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ کبھی کبھی دل کی بات صاف صاف بتا دینی چاہیے، کیونکہ بتا دینے سے فیصلے ہوا کرتے ہیں اور نہ بتانے سے فاصلے۔ انا کے پیڑ کے نیچے محبت، پیار، احساس ہمیشہ مرجھا کر دم توڑ دیتے ہیں۔ یقین جانیں دنیا کے بہت سے مسائل ختم ہو جائیں اگر ہم ایک دوسرے کے بارے میں بات کرنے کے بجائے ایک دوسرے سے بات کریں۔ بس اسی بات پہ جھگڑا ہے میرا دنیا سے، پیڑ کے سائے کو پھل کیوں نہیں سمجھا جاتا۔ یا رب ہمیں ان لوگوں سے دور کر دے جو ہمیں تجھ سے دور کرتے ہیں، اور ان لوگوں سے قریب کر دے جو تجھ سے قریب کرتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ بے زبانوں سے بھی ہمدردی کرنا نہ بھولو، یہ بغیر لفظوں کے دعائیں دیتے ہیں۔ ادھوری باتیں اور ادھورے جملے سن کر اپنی مرضی کی داستانیں تخلیق کرنے والے لوگ ہمیشہ دکھ ہی اٹھاتے ہیں۔ رشتہ دل سے ہونا چاہیے، الفاظ سے نہیں۔ ناراضگی الفاظ میں ہونی چاہیے، دل میں نہیں۔ ہر تاریک رات کے بعد صبح نے نمودار ہونا ہی ہوتا ہے، اس لیے پر امید رہیے۔ اللہ رب العزت کو پر امید لوگ بہت پسند ہیں۔ تم جو دیتے ہو وہ تم نہیں دیتے، اگر سمجھو تو تمہیں تو دینے کی توفیق بھی تمہیں دینے والا دیتا ہے۔ کسی بھی پیڑ کے کٹنے کا قصہ نہ ہوتا اگر کلہاڑے میں لکڑی کا ہتھا نہ ہوتا، دشمن بھی کامیاب نہیں ہوتا جب تک کوئی اپنا سازش کا حصہ نہیں ہوتا۔ رشتوں کی اہمیت کبھی منا لیا، کبھی مان گئے، زندگی میں یہی بات ہے جو رشتوں کو جوڑے رکھتی ہے۔ ضد اور انا اچھی نہیں ہوتی، رشتوں سے چاہت ختم کر دیتی ہے۔ رب کو اوپر نہ ڈھونڈ، ذرا سی گردن نیچے کر، رب تجھے اپنے دل میں ملے گا۔ سب سے اچھی طلب اللہ کی طلب ہے، اور سب سے اچھی یاد اللہ کی یاد ہے۔ ملے عروج تو انسانیت کی حد میں رہو، یہی وقت ہے قدرت کے آزمانے کا۔ ہر وہ بات جس سے گناہوں کا دروازہ کھلے، اس سے اجتناب کرنا یعنی بچنا ضروری ہے۔ زندگی نے موت سے پوچھا، لوگ کیوں مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں اور تم سے اتنی نفرت؟ موت نے جواب دیا، کیونکہ تم ایک خوبصورت جھوٹ ہو اور میں تلخ حقیقت۔ گرنا بھی اچھا ہے، اوقات کا پتہ چلتا ہے، بڑھتے ہیں جب ہاتھ اٹھانے کو، اپنوں کا پتہ چلتا ہے۔ جنہیں غصہ آتا ہے وہ لوگ سچے ہوتے ہیں، میں نے جھوٹوں کو اکثر مسکراتے ہوئے دیکھا ہے۔ سیکھ رہا ہوں میں بھی انسانوں کو پڑھنے کا ہنر، سنا ہے چہرے پہ کتابوں سے زیادہ لکھا ہوتا ہے۔ کبھی ہم کسی کی اور کبھی نہ کبھی کوئی ہماری جگہ لے ہی لیتا ہے، بس یہی زندگی کی اصل حقیقت ہے۔ شک کا پودا جڑ پکڑ جائے تو رفتہ رفتہ بڑا درخت بن کر اعتماد کی عظیم الشان عمارت کو تباہ کر دیتا ہے۔ پانی محتاج نہیں پینے والوں کا، اور نماز محتاج نہیں پڑھنے والوں کی، دونوں کے لیے پیاس ضروری ہے، پانی جسم کے لیے اور نماز روح کے لیے۔ اللہ کرے
کہ ہماری روح ہمیشہ نماز کی طلبگار رہے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ، جو سر تیرے آگے جھکتا ہے اسے دنیا والوں کے سامنے جھکنے سے بچا، اور جو ہاتھ تیرے آگے پھیلتے ہیں انہیں بندوں کے آگے پھیلنے سے بچا۔ آمین ثم آمین۔ تیرے سامنے ہے ذرہ ذرہ، تیری ذات واقف حال ہے۔ میں بری سہی، مجھے بخش دے، میرے دل کو سخت ملال ہے۔ میری نیند آنکھوں سے دور ہے، میرا ماضی اتنا خراب ہے۔ یہ کرم ہے رب دو جہاں تیرا، میرے ہر گناہ پہ نقاب ہے۔ تجھے اختیار ہے سب کا سب، میرا تجھ سے اتنا سوال ہے۔ تو معاف کر، تو کریم ہے، تو رب ذوالجلال ہے۔ نیم کے پیڑ کم ہو رہے ہیں اور گھروں میں کڑواہٹ بڑھتی جا رہی ہے۔ زبان سے مٹھاس کم ہو رہی ہے اور جسم میں شوگر بڑھتی جا رہی ہے۔ طوفانی رات میں جب سارے گھونسلے تباہ ہو جاتے ہیں تو صبح کو پرندے شکایت کے بجائے اللہ پاک کی حمد و ثنا میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، پسند اور محبت میں کیا فرق ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، آپ ایک پھول دیکھتے ہو اور اسے توڑ کر اپنے پاس رکھ لیتے ہو، یہ پسند ہے، اور اگر آپ اس پھول کو روزانہ پانی دیتے ہو اور اس کا خیال رکھتے ہو تو یہ محبت ہے۔ یہ منزلیں، یہ راستے، میری ہر دعا تیرے واسطے، یہ سکون اور یہ قرار بھی میرا مان تیرے واسطے۔ کبھی نہ غم تیرے قریب ہو، تجھے ہر خوشی نصیب ہو، میری التجا تیرے واسطے، میری ہر دعا تیرے واسطے۔